اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں عید کی چھٹیوں کے اتنے لمبے عرصے کے بعد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی چھٹیاں ہو گئی تھی تو میں گاؤں میں چلا گیا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پہ نیٹ کا ایشو تھا، لیکن آج سے دوبارہ ہم اپنی وہی سیریز شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک لمبی سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج کی یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 20 ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کر باقی تمام اقساط ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں۔ کھوجی چلتے چلتے غار سور تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کچھ تو خون کسی اور کا کام تھا۔ ابو جہل میرا سابقہ آقا امیہ اور دیگر کفار جو ان کے ساتھ تھے، غار سور کے باہر کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں ان کی آہٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے غار کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بولا، اب بس خاتمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر 8-10 آدمی باہر کھڑے ہیں اور ہم صرف 2 ہیں، باہر اتنے زیادہ آدمی لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں جواب دیا، تم غلطی کرتے ہو ابو بکر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم 3 ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے غار سور کے تنگ دہانے پر اپنا جالا تن دیا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچوں میں تنکے پکڑے آئے اور غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی تاریکی میں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو جو غار کے دہانے پر مصروف کار تھی، ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک میں پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر کبوتر گھبرا کر اڑے اور مکڑی پتھروں کی کسی دراز میں جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بغیر جالا توڑے کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ، پرندے انسانوں کے نزدیک گھونسلے بنا کر بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو بے نکت سنائی، بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ کسی انسان کا کھوج نہیں لگائے گا۔ مکڑیوں اور کبوتروں کے لیے شاید یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، مکڑیاں جالے بنتی ہی رہتی ہیں اور کبوتر گھونسلے بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام دونوں کی زندگی کیسے نازک رشتوں پر قائم تھی، یہ سب اللہ کی حکمت ہی تھی۔ سور سے قباء کی طرف غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3را دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی۔ حضرت اسما نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عمر بھی ان کے ساتھ تھے، مگر آج وہ اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ عمر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ مکڑی کا جالا آہستہ سے ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر آئے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا نہیں تھا۔ چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں ارکیت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑے تھا۔ ان میں 2 اونٹنیاں وہ تھیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے لیے بطور خاص خرید کر ارکیت کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ ارکیت صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ قابل اعتماد بھی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی پیش کی تھی اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس اونٹنی پر سواری نہیں کروں گا جو میری نہیں ہے۔
ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر، تم نے اس کی قیمت کیا ادا کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے اسی قیمت پر ہی خریدتا ہوں۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفے دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے قبول بھی فرمائے تھے، مگر اس رات ہجرت کے اس تاریخی لمحے میں ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار مناسب نہ سمجھا۔ یہ ایک پیغمبر کی ہجرت کا لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن، اپنے آبائی شہر سے اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر رخصت ہو رہا تھا۔ اپنا سارا بچپن، ساری جوانی، ساری زندگی وہ اسی ایک قربانی کو پیش کر رہا تھا۔ یہ اس کی ذاتی قربانی بھی تھی جو وہ خالصتاً اپنے وسائل سے دینا چاہتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ اونٹی پر سوار ہو گئے فرماتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اونٹی پر اور عرقیت تیسری اونٹی پر جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا سوار ہو گئے۔ حضرت اسماء اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے سامان کا تھیلا عرقیت کے حوالے کیا اور پھر تینوں کو اللہ کی امان میں سونپ کر واپس مکہ مکرمہ کے لیے چلے گئے۔ انہی دنوں میں 9ویں ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے بحرین سے 13-14 آدمیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوا تھا۔ اسجد عبد القیس نامی ایک چاق و چوبند نوجوان اس وفد میں شامل تھا۔ مسجد نبی کے پاس آ کر اس نے اپنے قافلے کے اونٹ ایک طرف بٹھائے اور سب اونٹوں سے سامان اتروا کر نہایت سلیقے سے ایک جگہ پہ رکھوا دیا۔ پھر نہایت اطمینان سے اپنا تمام سامان کھولا اور 2 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا نکالا، منہ ہاتھ دھو کر راستے کی گرد و غبار کو دور کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے ساتھیوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمانوں کی آمد پر حسب دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے انتظار میں ایک انسان کھڑا تھا۔ اسد آگے بڑھا، نہایت مؤدبانہ انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے وفد کا تعارف کرایا اور اسلام سے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ کئی اور صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر اس نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا تمہاری 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، ایک حلم اور دوسری وقار اور تمکنت۔ عبد القیس نے کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے ان سے پوچھا کیا یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں یا فطری اور جبلی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں عبد القیس نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان خصلتوں پر ہی پیدا کیا ہے۔ اسعج عبد القیس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے قافلے سمیت اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اہل مجلس کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نقش چھوڑ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے فردن وفد کے تمام اراکین کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد ایک اور عجیب و غریب وفد مدینے پہنچا۔ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے۔ مختصر وفد تقریباً 10 آدمیوں پر مشتمل نہایت غیر روایتی انداز میں مسجد نبی کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر بآواز بلند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں۔ ہم وہ ہیں کہ ہماری مدح زینت ہے اور ہماری مذمت عیب۔ شور سن کر میں باہر نکلا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جا کر انہیں اس وفد کی آمد سے مطلع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ خاموش رہے اور مجھے ظہر کی اذان کا حکم دیا۔ اذان ہوتے ہوتے وفد مسجد میں داخل ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ نماز ظہر کے بعد وفد کی طرف سے ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں اپنے قبیلے کے مناقب و محاسن بیان فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خطبے کے لیے ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا۔ جواب ہو چکا تو بنو تمیم کا شاعر زبرقان کھڑا ہو گیا اور اپنی قبائلی مفاخرات کا قصیدہ پڑھا۔ تمام حاضرین اس صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے کہ آخر یہ فصاحت اور زور بیاں کا مقابلہ تھا جس پر عرب جان دیتے تھے۔ قصیدہ ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت حسان بن ثابت تشریف لائے اور ایک جواباً ایک نہایت مرصع قصیدہ فی البدی ہی پیش کیا۔ قصیدہ کیا تھا؟ ایک تخلیقی معجزہ تھا۔ سب حاضرین بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ مقابلے پر اترے ہوئے بنو تمیم کے شعراء اور خطیب بھی محفوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی طرف سے اقرا بن حابس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے کہیں بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس دن قباء میں مشرف اسلام ہونے والے جلیل القدر صحابی اور اسلام کے بہت سے فرزند حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کیا، ان کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا، ان کو آزاد کرانے کی خاطر رقم کا بندوبست کیا اور ان کے یہودی آقا کے باغ میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ سے کھجوروں کے پودے لگائے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داستان سنائی کہ وہ ایک زرتشتی خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا، اور پھر کس طرح وہ تلاش حق میں عیسائی راہبوں کی صحبت میں شہروں شہروں میں ملکوں میں پھرتے رہے، کبھی شام، کبھی موصل، کبھی عراق کے شمالی علاقوں میں، اور کس طرح ان کے آخری مرشد نے اپنی وفات سے پہلے انہیں مزید بتایا کہ اگر وہ مزید ہدایت کے لیے ایک نبی برحق سے ضرور ہدایت پائیں گے جن کے آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ اس راہب نے بتایا کہ یہ نبی عرب قبائل سے اٹھے گا اور دین ابراہیم کی دعوت بھی دے گا، پھر وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک نفرستان میں آباد ہوگا جس کے دونوں طرف منجبت لاوے کی پتھریلی زمین ہوگی، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا مگر صدقہ بالکل نہیں، اور اس کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے بنو کلب کے قافلے میں شامل ہو کر عربستان کا رخ کیا۔ ان کی کچھ بکریاں بھی ان کے ساتھ تھیں، تو پہلے تو بنو کلب کے قافلے نے ایک ایک کر کے ان کی ساری بکریاں بھیج دیں۔ پھر جب یہ قافلہ خلیج عقبہ کے نزدیک وادی القریٰ میں پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے مزید بدعہدی یہ کی کہ انہیں ایک یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ وادی القریٰ کے سرسبز علاقے کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یہ خیال آتا کہ کہیں یہی وہ جگہ نہ ہو جہاں اللہ کے نبی کو آنا ہے، لیکن یہاں پتھریلے لاوے کے نشان نہیں تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے یہودی آقا نے انہیں اپنے ایک عزیز کے ہاں بھیج دیا جو کہ ان کا ایک قریبی تھا، جو کہ بنو قریظہ کا فرد بھی تھا اور وہ مدینے میں رہتا تھا۔ وہ انہیں لے کر مدینہ میں آ گیا، جسے دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ سرسبز و شاداب نخلستان اور شہر کے دونوں طرف لاوے کے پتھروں کے پھیلے ہوئے سلسلے، اور پھر واقعی کچھ دنوں کے بعد شہر میں ایک نبی کی آمد کا چرچا شروع ہو گیا۔ اس دن جب انہیں ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کھجوریں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جب آنے والے معزز مہمان نے صدقے کی کھجوریں خود نہیں کھائیں اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو وہ بے ساختہ ایمان لے آئے کہ انہیں ان کے مرشد نے یہی نشانی بتائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی یہ داستان نہایت انہماک سے سنی اور خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی کہانی اوروں کو بھی سنائیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ مدینے کی اسی جنوبی نواحی نگری میں 3 دن کے قیام میں ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی۔ یہ اس مختصر قیام کی دوسری حسین یاد ہے جو دلوں میں یوں جا گزی ہے کہ جیسے کل کی بات ہو۔ مسجد کے نام پر آج کل ایک باقاعدہ عمارت بنی ہوئی ذہن میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی یہ پہلی مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر قباء میں تعمیر کروائی تھی، یہ کھلا صحن تھا۔
تقریباً 100 نمازیوں کے لیے کلثوم کے گھر سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک قلعہ زمین میں ہموار کر لیا گیا تھا۔ اس پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا دیے گئے تھے، جھاڑیاں کاٹ دی گئی تھیں اور اس قلعے کو ایک احاطے کی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد، جہاں مسلمانوں نے جو اپنے ہادی برحق کی امامت کے لیے ترسے ہوئے تھے، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے اقتداء میں نماز ادا کی، اور اسی مسجد میں مدینے کے 9 مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 20، جو کہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے بعد کہاں پہ قیام کیا، وہ سارے کا سارا اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیوز کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔